اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین و ناظرین، ہمارا آج کا موضوع اسماء القرآن۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کلام اللہ کو لوح محفوظ میں جمع کیا۔ ارشاد باری تعالی فی لوح محفوظ، پھر لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پہلے آسمان پر بیت العزت کے مقام پر اسے نازل فرمایا، جس کے لیے ارشاد باری تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طرح رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، وہ رات بھی بابرکت لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے لیے ارشاد باری تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ رب العالمین نے پھر اسی بیت العزت، جس کا دوسرا نام بیت العظمت بھی ہے، یہاں سے قرآن مجید فرقان حمید کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک ذات پر نازل کیا گیا، اور یہ زمانہ نزول 23 سال پر منحصر ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کا نزول وقتاً فوقتاً ہوتا رہا۔ ارشاد باری تعالی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہ ایک حکمت تھی کہ جیسے جیسے اس قرآن مجید کے احکام کو مسلمانوں پر نافذ کیا جائے، ویسے ہی اس کا نزول کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ یہ قرآن مجید کا نزول 23 سال کے اندر مکمل ہوا۔ سب سے پہلی آیات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، وہ مقام غار حرا کا ہے، اور وہ آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح قرآن مجید کی آخری آیات جو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان کے اندر جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں نازل ہوئی، ارشاد باری تعالی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کو کامل، مکمل، اکمل نازل فرما کر ہمارے اوپر ایک نعمت کو مکمل کیا۔ اب قرآن مجید کی تقسیم مختلف انداز سے ہے۔ ایک تقسیم تو یہ ہے کہ اسے آیات کے اندر بانٹ دیا گیا، اور دوسری تقسیم یہ ہے کہ اسے رکوعوں کے اندر بانٹا گیا، تیسری تقسیم یہ ہے کہ اسے سورتوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، چوتھی تقسیم یہ ہے کہ اسے پاروں کے اندر تقسیم کیا گیا، اور پانچویں تقسیم یہ ہے کہ اسے منزلوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ ہاں، اس کی حکمت علیحدہ ہو سکتی ہے، 30 پاروں میں ہے تاکہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کیا جائے۔ اسی طرح یہ 7 منزلوں میں ہے، اگر کوئی ہفتے میں قرآن مجید مکمل کرنا چاہے تو وہ ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس کا نام بھی خود تجویز کیا۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن کو دہرایا، جیسے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا، یعنی قرآن مجید کا لفظ وہاں لائے۔ اسی طرح وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ پر قرآن مجید کا نام قرآن بیان کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کا دوسرا نام فرقان ہے، جس کے لیے ارشاد باری تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
اسی طرح قرآن مجید کا تیسرا نام ذکر ہے، جسے ارشاد باری تعالی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسی طرح قرآن مجید کا چوتھا نام وہ تبیان ہے، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اسی طرح قرآن مجید کا پانچواں نام کتاب ہے، جسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہہ کر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کا چھٹا نام ہدایت ہے، جسے قرآن مجید کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری جگہ وَتِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، یعنی اس انداز سے اسے ہدایت کا نام قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا ساتواں نام شفا ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اسی طرح قرآن مجید کا آٹھواں نام قیم ہے، فرمایا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔ اسی طرح قرآن مجید کا نواں نام احسن الحدیث ہے، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث۔ اسی طرح قرآن مجید کا 10واں نام مثانی ہے، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین۔ اسی طرح 11واں نام اس کا برہان ہے، فرمایا برہان من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا 12واں نام نور ہے، فرمایا نورا مبینہ، کہ یہ قرآن مجید نور ہے، ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بے شمار نام قرآن مجید کے اندر ہی ذکر کیا، اور یہ اس لیے ذکر کیا تاکہ مسلمان قرآن مجید کو مختلف ناموں کے ساتھ پکاریں، مختلف انداز کے ساتھ اسے تلاوت کریں کہ یہ شفا ہے ایمان والوں کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ رحمت ہے جو اس سے رحمت حاصل کرنا چاہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے، اس لیے کہ ہم اس سے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہیں وہ قرآن مجید سے لی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو 2 علاقوں کے اندر نازل کیا، ایک بیت اللہ یعنی مکہ المکرمہ کے اندر، دوسرا مسجد نبوی جسے مدینہ المنورہ کے علاقہ کہتے ہیں۔ اس لیے تو یہ صورتیں جن کی تعداد 114 ہے، ان میں سے 86 صورتیں مکی ہیں جو مکہ المکرمہ اور اس کے مضافات کے اندر نازل ہوئی۔ اسی طرح 28 صورتیں مدنی ہیں جو مدینہ المنورہ اور اس کے مضافات کے اندر نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر عقیدہ، توحید، نبوت، رسالت، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح مدنی صورتوں کے اندر انسانی زندگی، معاشراتی مسائل، حکومت، حالات، جہاد، نماز، قیام، یعنی مختلف قسم کے اسلامی اشکال، اسلامی امور، اسلامی معاملات کو ان کے اندر بیان کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام صورتوں کے اندر جو کچھ نازل ہوا، اور ان میں سے سب سے پہلی صورت جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کا نزول 2 بار ہوا، ایک بار مکہ المکرمہ میں، ایک بار مدینہ المنورہ کے اندر۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید کو کھولا جا رہا ہے۔